ٹائم کے اندر جو بھی واقع ہو رہا ہے وہ بدلتا ہے، وہ چینجنگ ہے، وہ تغیر ہے۔ انائی دنیا ٹائم کے اندر ہو رہا ایک واقعہ ہے، ریت پر لکھی ہوئی تحریر ہے، بلکہ ریت پر بھی نہیں، پانی پر کھینچی لکیر کہ جو بننے سے پہلے مٹ جاتی ہے۔ یہ دنیا کی نیچر ہے، اس میں کچھ بھی رکا ہوا نہیں ہے، اس میں کچھ بھی اسٹل نہیں ہے، اور ہم جو چیزوں کو نام دیتے ہیں وہ اسی ہر دم متغیر انائی دنیا میں ہی چیزوں کے نام ہیں۔ اس لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بھی نام آپ دیتے ہیں وہ کسی حقیقت کو بیان کر ہی نہیں رہا ہوتا۔ اس کو ذرا تفصیل میں جا کر سمجھنے کی کوشش کریں۔ ایک بچے کو آپ نے نام دیا، اے بی یا سی، کوئی بھی نام، جس بچے کو آپ نے نام دیا اس میں فرض کریں اس وقت 10 ارب خلیے تھے، اس کے مائنڈ میں تھاٹس کی شکل میں فرض کریں چند ایک یادیں ہیں۔ اب آپ نے اس بچے کو جو نام دیا ہے وہ ایک مخصوص جسمانی اور ذہنی ساخت ہے۔ 1 سال کے بعد جس بچے کو آپ نے ایک نام دیا تھا اس کے جسم میں اس وقت موجود جو خلیے تھے وہ اب اس کے جسم میں بہت ہی تھوڑے رہ گئے ہیں، کئی اور خلیے بن گئے ہیں، کئی تقسیم ہو گئے ہیں۔ اس کے مائنڈ میں تھاٹس کی نیچر مکمل طور پر بدل چکی ہے۔ وہ ٹیکنیکلی اس بچے سے بالکل ہی مختلف وجود ہے جسے آپ نے کبھی ایک نام دیا تھا، لیکن آپ اس کو اسی نام سے پکارے جا رہے ہیں۔ بات آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے کہ جو نام آپ دے رہے ہیں وہ 1000 آپ کو مستقل لگتا رہے، مگر وہ اس بچے کا نام نہیں ہے جس کو آپ نے سال بھر پہلے یہ نام دیا تھا۔ نام دماغ تراشتا ہی اسی لیے ہے کہ اس سے وہ چیزوں میں ایسی خصوصیات ایڈ کر سکے جس سے چیزوں کے مستقل ہونے کا وہم موجود ہو جائے۔ بدلاؤ کو انسانی دماغ بڑی نفرت کرتا ہے، لیکن وہ بدلاؤ کو روک نہیں سکتا۔ سائنس کہیں پہنچ جائے، ٹیکنالوجی کہیں بھی پہنچ جائے، وہ دنیا کی ہر دم بدلتی نیچر کو نہیں بدل سکتی۔ ہاں، لیکن نام دے کر وہ یہ ڈیلیوژن پال سکتی ہے کہ سب وہی ہے۔ جیسے آپ بچے کی بابت کرتے ہیں، آپ اس بچے کو 1 سال کی عمر سے لے کر 100 سال تک اسی نام سے پکارتے رہ سکتے ہیں، لیکن اس سے یہ ریئلٹی کبھی بھی نہیں بدل سکتی کہ وہ بچہ ہر دم چینج ہو رہا ہے، وہ ہر پل نئے تھاٹ امپریشنز کی شکل میں ذہن کو بدل رہا ہے اور سیل ڈیویژن اور میٹابولزم سے جسم کو بدل رہا ہے۔ نیمنگ اور لیبلنگ انسانی ذہن کی سب سے بڑی ایجاد ہے، کمپیوٹر موبائل سے بھی کہیں بڑی ایجاد۔ آپ کبھی غور کرتے ہیں کہ بلی کو دیکھ کر آپ کہتے ہیں بلی، اب چاہے بلی جیسی بھی ہو، آپ نام اس کو ہمیشہ بلی دیتے ہیں۔ یہ بلی نام سامنے موجود کسی جانور کی ریئلٹی کو بیان نہیں کر رہا، بلکہ یہ آپ کے بارے میں بتا رہا ہے۔ اصل میں آپ جسے بلی کہہ رہے ہیں وہ باہر موجود کوئی جانور ہے ہی نہیں، بلکہ آپ کے ذہن میں موجود ایک امیج ہے۔ آپ اسی امیج کا نام دہرا رہے ہیں۔ کبھی کسی بلی کو روک کر پوچھیں کہ کیا اس کا نام بلی ہے، وہ آپ پر ہنس دے گی۔ دماغ کی انائی دنیا میں نام بڑی سہولت ہے، کیونکہ نام دے کر آپ بلی کے ہر بار نظر آنے کے بعد کھوج نہیں کرتے کہ یہ کیا ہے۔ آپ نام دیتے ہیں اور دنیا کی ہر بلی کو ایک ہی طرح سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ نیمنگ، لیبلنگ انسانی ذہن کی سب سے بڑی ایجاد ہے، مگر لیبلنگ اور نیمنگ کسی بھی حقیقت کا بیان نہیں ہے۔ حقیقت کو آپ نام دے ہی نہیں سکتے۔ اگر بچے کے خلیوں میں 10% بدلاؤ کے بعد بھی آپ بچے کو نیا نام دینا شروع کر دیں تو ہر 10 دن میں بچہ نئے نام کی طلب کرے گا، مگر یہ تبدیلی ہوتی رہتی ہے۔ 1 سال کے بچے اور 30 سال کے نوجوان میں کچھ بھی تو سیم نہیں ہوتا، سوائے اس شراب کے کہ جو آپ نے نام کی شکل میں اس بچے کے بچپن میں تخلیق کیا تھا۔ آپ اس کو کسی اور طرح سے بھی تجربہ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ فرض کریں آپ ایک جگہ پر گئے، وہاں ایک محل کھڑا تھا، آپ اس جگہ پر 10 سال بعد گئے تو وہاں آپ کو کھنڈر نظر آتا ہے۔ اب آپ اسے محل نام نہیں دیتے، آپ کہتے ہیں یہ کھنڈر ہے، بہت ہی پرانا معلوم ہوتا ہے۔ اب 10 سال بعد وہاں جاتے ہیں تو کھنڈر کی بجائے وہاں اینٹیں جمع کر کے ترتیب کے ساتھ رکھی ہوئی ہیں۔ اب آپ اسے کھنڈر بھی نہیں کہتے،
بلکہ آپ کہتے ہیں یہ اینٹیں رکھی ہوئی ہیں. 10 سال بعد آپ پھر جاتے ہیں، وہ اینٹیں بھی مٹی ہو چکی ہیں، تو آپ کہتے ہیں یہ مٹی ہے. 10 سال بعد پھر جاتے ہیں، وہاں کپاس کی فصل آپ کو لہلہاتی نظر آ رہی ہے، آپ کہتے ہیں یہ کپاس کی فصل کا کھیت ہے. اب چونکہ بے جان چیزوں میں تسلسل، مستقل پن آپ کی انائی دماغ کی ضرورت نہیں ہے، تو یہاں آپ وہ تکلف نہیں کر رہے جو بچے کے نام کے سلسلے میں کر رہے تھے. حالانکہ یہی سارا پروسیس بچے کے ساتھ بھی ہوتا ہے. وہ بچپن جوانی کا محل ہوتا ہے، درمیانی عمر بڑھاپے کا کھنڈر بنتا ہے، میٹے جانے کے بعد قبر بنتا ہے، پھر مٹی بن جاتا ہے، مگر آپ اس کا نام نہیں بدلتے. اس ساری بحث کا مقصد یہ ہے کہ نام ریئلٹی کا ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ نام دیتے ہی آپ اس چیز میں ایک مستقل صفت پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس دنیا کی کوئی بھی چیز مستقل اور مسلسل نہیں ہے. صوفیوں کی باتوں کو کبھی غور سے سننا، وہ ایک ہی حقیقت کو دہراتے نظر آئیں گے کہ خدا کو، حتمی سچ کو، الٹیمیٹ ریئلٹی کو بولا نہیں جا سکتا، ہاں جانا جا سکتا ہے. اس لیے صوفیوں کی تعلیم پر غور کریں تو ان کے ہاں محبوب ترین ٹرمیں جو استعمال ہوتی ہیں وہ ایسی ملیں گی: حضوری، پریزنس، سرنڈر، ایکسیپٹنس، تسلیم و رضا. ان ساری ٹرموں پر اگر غور کریں تو یہ ایک ہی حقیقت کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ تم لیبلز سے ماورا اس لمحے میں حاضر ہو جاؤ، شاہد ہو جاؤ، بی وٹنس، شہادت دینے والے بن جاؤ. کیونکہ لیبلز اور نیمنگ کی دنیا انائی دنیا ہے، اس میں کچھ بھی ریئل نہیں ہے، بس نام ہے. حضوری کا مطلب یہ ہے کہ تم اس لمحے میں حاضر ہو جاؤ، بی پریزنٹ، الرٹ رہو. بابا بلے شاہ جب کہتا ہے کہ جو دم غافل سو دم کافر، وہ یہی کہہ رہا ہے کہ ریئلٹی اس پل میں ہو رہا ڈیوائن ایکٹ ہے جسے تم خدا کہتے ہو. وہ اس لمحے میں زندگی کی شکل میں اس کا اظہار ہے. اس بات کو سمجھیے کہ زندگی اس پل کے باہر کہیں بھی نہیں ہے. ماضی اور مستقبل مینٹل ٹائم ہے، موجود ریئلٹی نہیں ہے. ان میں تمہارا دماغ جا سکتا ہے، تھاٹس جا سکتے ہیں، تم نہیں جا سکتے. تم ماضی اور مستقبل سے جڑے ہوئے نام یاد کر سکتے ہو، بول سکتے ہو، ان پر غور کر سکتے ہو، مگر ماضی اور مستقبل میں تم فزیکلی جا نہیں سکتے، کیونکہ تمہارا ہونا، اس وقت کی تمہاری آگہی، کانشیسنس، یہ ریئل ہے اور ٹائم ان ریئل ہے. ماضی اور مستقبل ان ریئل ہیں. ماضی اگر کبھی ریئل تھا بھی تو اس وقت وہ اس لمحے میں ہو رہا ڈیوائن ایکٹ تھا. مستقبل اگر کبھی ریئل ہوگا بھی تو وہ اس وقت کا لمحہ موجود ہوگا. اس وقت اگر آپ لمحہ موجود کو چھوڑ کر ماضی کے غموں میں یا مستقبل کی فکروں میں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ الرٹلی پریزنٹ نہیں ہیں، حاضر نہیں ہیں. اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پل میں خدا جو زندگی کی شکل میں ظاہر ہوا ہے اس کو آپ محسوس نہیں کر پائے ہیں. اور بابا بلے شاہ اسی کو کہہ رہا ہے، جو دم غافل سو دم کافر. مولانا رومی اسی کو کہتے ہیں صوفی اس پل کا بیٹا ہوتا ہے، کیونکہ یہ پل ریئلٹی ہے، اور اس پل کی ریئلٹی کو تم کوئی بھی نام نہیں دے سکتے. نام ہمیشہ ان چیزوں کو دیا جا سکتا ہے کہ جو اس وقت حقیقت میں نہیں ہیں.